العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری۔ اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی النہی عن الاکل والشرب بالشمال۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے نہی کے سلسلے میں آئی ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پیا نہ جائے، نہ کھایا جائے نہ پیا جائے۔ حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ تو شیطان کا کھانا 2 احتمال رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حقیقت پر اس کو محمول کیا جائے کہ واقعی وہ کھاتا ہی ہے بائیں ہاتھ سے، حقیقت پر بھی محمول کرنا ممکن ہے، ورنہ تو محدثین نے یہ فرمایا کہ شیطان کے بائیں ہاتھ سے کھانے سے مراد یہ ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کو، اپنے متبعین کو، انسانوں میں سے جو اس کی پیروی کرتے ہیں، ان کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے پر ابھارتا ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطانی عمل میں کرامت و شرافت و عظمت نہیں رہتی۔ لہذا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے متبع ہیں انہیں عظمت اور شرافت و کرامت باقی رکھنے کے لیے ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ داہنے ہاتھ سے کھائیں، اور شیطان کے چیلے اور شیطان کے متبع نہ بنے۔ یہ مراد ہے حدیث پاک سے، ورنہ تو بائیں ہاتھ سے بھی کھا لیا تو پیٹ تو بھرے گا ہی، کیونکہ کھانا کھانا پیٹ بھرنے کا سبب تو ہے ہی، پیٹ تو بھرے گا، لیکن دائیں ہاتھ سے کھانے کی جو کرامت اور عظمت یا برکت جو ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، یہ مراد ہے۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے نہیں کے سلسلے میں آئی ہے۔ حدثنا اسحاق ابن منصور، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن منصور نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن نمیر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عمر نے، عن ابن شہاب، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو بکر ابن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر سے، عن عبداللہ ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یاکل احدکم بشمالی، تم میں سے کوئی شخص اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، ولا یشرب بشمالی، اور نہ ہی اپنے بائیں ہاتھ سے پیے، فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، کیونکہ شیطان اپنے بائیں سے کھاتا پیتا ہے۔ وفی الباب عن جابر، اس باب میں حضرت جابر سے روایت ہے، حضرت عمر ابن سلمہ سے روایت ہے، سلمہ ابن اکوع سے روایت ہے، انس ابن مالک اور حضرت حفصہ سے روایت ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہکذا روى مالک، اسی طریقے سے امام مالک نے، ابن وعینہ نے، عن الزہری عن ابی بکر ابن عبید اللہ عن ابن عمر، اس حدیث کی روایت کی ہے۔ وروى معمر وعقیل عن الزہری، اور حضرت معمر حضرت عقیل نے حدیث کی روایت عن الزہری عن سالم عن ابن عمر اس سند کے ساتھ کی۔ وروایت مالک و ابن وعینہ اصح، امام مالک اور حضرت ابن وعینہ کی جو روایت ہے وہ اصح۔ باب ما جاء فی لعق الاصابع بعد الاکل، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹی جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق میں برکت رکھی ہے،
تو جب برکت رزق میں رکھی ہے اور ہمارے لیے یہ متعین نہیں ہے کہ کس دانے پر اللہ رب العزت کی برکت ہے، یہ متعین نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے علم میں یہ چیز نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رزق کا ایک ایک دانہ ہم صاف کریں اور اسے کھائیں، یا کم سے کم کھائیں اس طریقے سے کہ اگر بچ جائے تو دوسرا آدمی اس برکت سے استفادہ کر لے اور دوسرے آدمی کو وہ برکت مل جائے۔ ہماری انگلیوں پر اگر کوئی کھانے کا حصہ چپکا رہ گیا اور ہم نے وہ دھو ڈالا، ہو سکتا ہے کہ برکت اسی میں ہی ہو، تو وہ برکت سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ ایسے ہی برتن کو ہم نے صاف نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ جو برتن کے اندر کھانے کا حصہ رہ گیا اسی میں برکت ہو اور اس برکت سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لی جائیں۔ ایسی ہی حدیث پاک آئے گی جس سے اس سے معلوم ہوگا کہ کھانا کھانے کے بعد برتن کو بھی چاٹ لیا جائے۔ چاٹنے کا مطلب صاف کر لیا جائے، مطلب زبان لگا کر چاٹنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ طبیعت کو ناپسند ہے۔ باب ما جاء فی لعق الاصابع بعد الاکل، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی شوارب، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عبد الملک بن ابی شوارب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن مختار نے، وہ روایت کرتے ہیں سہیل ابن ابی صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، فلیعلق اصابعہ، تو چاہیے کہ وہ اپنی انگلیوں کو چاٹے، لعق یلعق چاٹنا، فإنه لا يدري في أيتهن البرکہ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ان میں سے یعنی کھانے میں سے کس حصے میں برکت ہے، یا انگلیوں پر جو کھانا لگا ہوا ہے ان انگلیوں میں سے کس کھانے میں برکت ہے، یہ نہیں جانتا۔ وفی الباب عن جابر، اور باب میں حضرت جابر، حضرت کعب ابن مالک، حضرت انس سے حدیث موجود ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، اس کو ہم اسی طریق سے جانتے ہیں جو طریق ہم نے ذکر کیا من حدیث سہیل، حدیث سہیل کے طریق سے۔ باب ما جاء فی اللقمۃ تسقط، یہ باب ہے اس لقمے کے بارے میں جو لقمہ گر جائے تو اس لقمے کا کیا حکم ہوگا۔ یاد رکھیے متکبرین گرے ہوئے لقمے کو نہیں کھانا چاہتے۔ ظاہر بات ہے کہ لقمہ اور رزق الہی کی اہمیت جس کی نظروں میں نہیں ہوگی وہی اس رزق کو اٹھانا نہیں چاہے گا، اس لیے لقمہ گر جانے کے بعد لقمہ اٹھا کر نہ کھانا یہ متکبرین کی علامت ہے، اور مسلمانوں کو تکبر سے دور رہنا چاہیے، تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لقمہ گر جائے اس لقمے کو اٹھا کر کھا لو، اگر اس میں کچھ لگ جائے تو اس کو صاف کر لو اور باقی کھا لو۔ تکبر بھی شیطانی عمل ہے، اور شیطانی عمل سے ایک مسلمان کو دور رہنا چاہیے، اس لیے لقمہ گرا ہوا بھی کھا لینا چاہیے، جو بھی ہے اس میں لگ گیا وہ صاف۔ اسی لیے دسترخوان بچھانے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ دسترخوان بچھائے صاف ستھرا، اگر لقمہ گرے گا بھی تو اس پر گرے گا اور اس سے آدمی اٹھا کر کھانے میں اس کی طبیعت بھی ناپسند نہیں کرے گی۔ وفي باب ما جاء في اللقمة تسقط، حدثنا قتيبة حدثنا ابن لہیعہ، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لہیعہ نے، عن ابی زبیر، وہ روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے، عن جابر، وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، فسقطت لقمته، تو کھانے کے دوران اس کا لقمہ گر گیا، فلیمط ما رابہ منہا، تو اس لقمے سے جو چیز
مس ہو گئی ہے، لگ گئی ہے اسے دور کر دے. اماتا یومی تو اماتتن دور کر دینا، اسے ہٹا دے، ختم کر دے، نکال دے. ثم پھر لیطعمھا پھر ضرور اس کو کھا لے. لام جو ہے تاکید کے لیے ہے، یا یہ کہ امر کا صیغہ مان لے، لیطعمھا چاہیے کہ وہ اسے کھا لے. لیطعمھا ولا یدعھا للشیطان، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. شیطان کے لیے چھوڑنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ گرے ہوئے لقمے کو شیطان آ کے کھائے گا. مطلب یہ ہے کہ شیطان چھوڑ دینا تک ازراہ تکبر ہوتا ہے، اور تکبر یہ عمل شیطان ہے، تو شیطانی عمل کے طور پر اسے نہ چھوڑے، یہ مراد ہے. وفی الباب عن انس، اس باب میں حضرت انس سے روایت ہے. حدثنا حسن ابن علی الخلال، ہم سے حدیث بیان کی حسن ابن علی خلال نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عفان ابن مسلم نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن سلمہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ثابت نے. عن انس، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اکل طعاما لعق اصابعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے، لعق اصابعہ تو اپنی انگلیاں، اصابعہ الثلاث تینوں انگلیاں چاٹتے، تینوں انگلیاں. اس کا مطلب یہ کہ تین ہی انگلیوں سے سرکار تناول فرماتے تھے، ہے نا. علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے آداب طعام سے یہ بتایا اور کہا کہ یہ کھانے کی سنت یہ ہے کہ تین انگلیوں سے کھائے. ہاں اگر تین انگلیوں سے کھانے میں کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ایسی صورت میں باقی انگلی لگا سکتا ہے، لیکن بلا عذر تین انگلیوں سے زیادہ سے کھا رہا ہے تو یہ آداب اور سنت طعام سے نہیں ہے. علامہ نووی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے فرمایا ہے. آپ دو انگلیوں سے پکڑیے، دو انگلیاں ایک انگوٹھا، تینوں کو لیجیے اور لقمہ بنائیے. جب عادت بن جائے گی تو بنتا رہے، مطلب لقمہ بھی بن جائے گا. اور جب عادت نہیں ہے تو پھر جب تک عادت نہیں ہے اس وقت تک لقمہ بھی نہیں بن پائے گا. روٹی تو سبھی تین سے کھاتے ہیں، چاول کے کھانے میں دقت آتی ہے، سمجھے. روٹی تو سبھی لوگ اسی سے ہی کھاتے ہیں، اسی سے ہی پکڑتے ہیں، دو انگلیاں اور ایک انگوٹھے سے. چلیے خیر، یہ سب طریقہ آپ کو معلوم ہے. عن انس، سرکار نے فرمایا، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اکل طعاما لعق اصابعہ الثلاث، جب سرکار کھانا تناول فرماتے تو کھانا تناول فرمانے کے بعد تینوں انگلیوں کو اپنے چاٹتے تھے. وقال، اور فرمایا، اذا وقعت لقمۃ احدکم، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے، فلیمت عنها الاذى، تو جو بھی گندگی اس میں لگی اس کو دور کر دے. ولیأکلها، اور پھر اس کو کھا لے. ولا یدعوها للشیطان، اور شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے. شیطان کے لیے چھوڑنے کا مفہوم میں بتا چکا ہوں. وامرنا، اور ہم کو حکم دیا، ان نسلط الصحفۃ، کہ ہم پلیٹ کو بھی صاف کریں. نسلطہ بمعنی نمسحہ، پوچھیں، صاف کریں. وقال، اور فرمایا، انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، تم نہیں جانتے ہو کہ کھانے میں سے کس حصے میں برکت ہے، اس لیے پلیٹ کو بھی صاف کرنا چاہیے. ھذا حدیث حسن صحیح. حدثنا نصر بن علی الجہضمی، ہم سے حدیث بیان کی نصر ابن علی الجہضمی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی معلا بن راشد نے، راشد ابو الیمان نے. قال، انہوں نے کہا، حدثتنی جدتی، مجھ سے حدیث بیان کی میری دادی ام عاصم نے. وکانت ام ولد لسنان ابن سلمہ، یہ ام عاصم یہ سنان ابن سلمہ کی اولاد کی ماں ہے. قالت، انہوں نے کہا، دخل علینا نبیشہ، ہمارے پاس نبیشۃ الخیر آئے، نام ہے یہ، ہمارے پاس نبیشۃ الخیر آئے. ونحن ناکل فی قصعۃ، اور ہم ایک پیالے میں کھا رہے تھے. ہاں ضمہ تو لگا ہوا ہے، نبیشۃ الخیر نام ہے یہ. وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ، اور ہم ایک پیالے میں کھا رہے تھے. فَحَدَّثَنَا، تو انہوں نے ہمیں بتایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل فی قصعۃ ثم لحسها استغفرت له القصعۃ،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी प्याली में खाना खाया सुम्मा लहसहा, फिर उसको चाट लिया, उसको साफ कर दिया, इस्तगफरत लहुल क़सअतु, तो प्याली उसके लिए इस्तिगफार करती है। क्या करती है? इस्तिगफार करती है। तो इस्तिगफार करने का मतलब क्या है? क्योंकि उसने तवाज़ु इख्तियार की, और तवाज़ु इख्तियार करने वाला अल्लाह और उसके रसूल का मुत्तबे है, और अल्लाह रसूल की इत्तिबा में ही मगफिरत है। बहरहाल, और ऐसा भी मुमकिन है कि चूंकि ये चीज़ें जो है अगरचे इनकी ज़बान नहीं है, लेकिन तस्बीह कहरी और अपने ज़बान हाल से इस्तिग़फ़ार करे, जैसे कि हदीस पाक में है कि एक आलिम दीन के लिए मछलियाँ भी इस्तिग़फ़ार करती हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तो अपने हकीकी माना पर महमूल हो, इसमें भी कोई हरज नहीं है। एक रिवायत आपने पढ़ी होगी कि शरअ अक़ायद में एक रिवायत जिक्र की कि हज़रत सलमान फारसी के सामने जो प्याला था उसने अल्लाह की तस्बीह बयान कर दी, यानी सुबहान अल्लाह उसने कहा, इसमें कोई बईद नहीं है। हादा हदीसुन गरीब, यह हदीस गरीब है, ला नारिफु इल्ला मिन हदीसिल मअला बिन राशिद, हमें ये सिर्फ मअला बिन राशिद ही के तरीक़ से हदीस मालूम है। वक़द रवा यजीद इब्न हारून वग़ैर वाहिद मिन अल-अइम्मा अनिल मअला बिन राशिद हादल हदीस, और इस हदीस की रिवायत मअला बिन राशिद से यजीद इब्न हारून और उनके अलावा बहुत सारे अइम्मा ने की है। बाबू मा जा फी कराहियत अक्ल मिन वस्त ताम, ये रिवायत है, ये बाब है उन रिवायतों के बयान में जो इस सिलसिले में आई है कि खाने के बीच से खाना खाना ये मकरूह है, मकरूह तंज़ीह, यानी नापसंदीदा है शरीयत में। हद्दसना, अब बीच में खाना खाएगा तो हदीस पाक से ये समझ में आता है कि बीच से खाना ना खाए, बल्कि उसके अतराफ से खाए, किनारे से खाए। बीच से खाएगा तो पूरा खाना ही इधर वैसा इधर उधर हो जाएगा, और अगर कोई दूसरा आदमी खाना भी चाहेगा तो वो नहीं खाएगा, उसकी तबीयत पसंद नहीं करेगी। आप एक जानिब से खाएं, दूसरा दूसरी जानिब से खाए, अब दूसरा खा रहा है तो ऐसी सूरत में दोनों लोग बीच तक पहुंचेंगे ना, तो बीच तक, और हदीस पाक में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खाने के बीच में बरकत फरमाता है, तो दोनों को बरकतें मिल जाएंगी, ठीक है, वरना तो इसलिए बीच से खाना खाना ये मकरूह है, मकरूह तंजीही है। मतलब फरमाते हैं बाबू मा जा फी कराहियतिल अक्ल मिन वस्ति ताम, हद्दसना अबू रजा, हमसे हदीस बयान की अबू रजा ने, हद्दसना जरीर, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की जरीर ने, वो रिवायत करते हैं अता इब्न साइब से, वो रिवायत करते हैं सईद इब्न जुबैर से, आन इब्न अब्बास, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, आन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क़ाल, उन्होंने कहा, इन्नल बरकता, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल बरकता तंजिलु वस्त ताम, बरकत नाजिल होती है खाने के बीच में, फकुलू मिन हाफतैहि, तो उसके अतराफ से खाओ, वला ताकुलू मिन वस्ति, और उसके वस्त तक ना खाओ, ताकि वस्त में ही से अगर खा लोगे तो आखिर ताम तक बरकत नहीं रही, और दरमियान इधर उधर से खाओगे तो आखिर ताम तक बरकत रहेगी। हाजा हदीसुन हसन सही, ये हदीस हसन सही है। इन्नमा युअरफु मिन हदीस अता इब्न साइब, ये मशहूर है अता इब्न साइब की हदीस से। व क़द रवाहु शुअबा व सौरी, हालांकि इस हदीस की रिवायत इमाम शुअबा ने और इमाम सौरी ने भी की है। अन अता इब्न साइब, या अता यानी अता इब्न साइब से रिवायत की है उन्होंने। वफिल बाब अन इब्न उमर, इस बाब में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से भी रिवायत है। बाबु मा जा फी कराहियत अक्ल सौम वल बस्ल, प्याज और लहसन, अस्सौम का माना लहसन होता है और अलबस्ल का माना प्याज होता है। प्याज और लहसन और प्याज के खाने की कराहियत के सिलसिले में जो रिवायतें आई हैं उसके सिलसिले में ये बाब है। लहसन और प्याज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते नहीं थे, लेकिन दूसरों को मना भी नहीं फरमाते थे। खाते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप क्यों नहीं तनावुल फरमाते हैं, बल्कि एक हदीस पाक ऐसी भी आएगी
جس میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا رکھا گیا. غالباً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ سرکار نے ان کے یہاں پر قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد سرکار کے یہاں پر سرکار کے لیے وہ کھانا بھیجتے، سرکار کھانا تناول فرماتے اور تھوڑا جو بچ جاتا وہ واپس کر دیتے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا ما بقیہ کھانا کھاتے. ایک مرتبہ کھانا پیش کیا گیا سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے بالکل کھانا نہیں کھایا اور پورا واپس کر دیا. تو عرض کی یا رسول اللہ کھانا کیوں تناول نہیں فرمایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر لہسن ہے، لہسن تھا اس لیے میں نے نہیں کھایا. اور سرکار نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے ساتھ جو فرشتے ہیں ان کو کہیں تکلیف نہ ہو. تو یہ سرکار غایت درجہ کی احتیاط فرماتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ لہسن اور پیاز میں ایک قسم کی بو ہوتی ہے. جب بو ہوتی ہے تو اس بو سے اور بدبودار چیز سے فرشتے الگ رہتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بودار چیز کھانے سے بودار چیز کھانے کے بعد مساجد میں داخل ہونے سے منع فرمایا کہ مسجدوں میں نہ آؤ. تو جب تک بو ہے تو علت ہے بو. اگر علت ختم ہو جائے تو کھانا کھا کر اور ایسی چیز کھا کر جس میں بو ختم ہو جائے، علت ختم ہو جائے، کھا کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے ہمارے محدثین نے فرمایا، بلکہ بعض احادیث میں صراحتاً اس کا ذکر بھی آئے گا کہ اگر پکا ہوا ہے تو پکنے کے بعد اگر کھا کر اگر گیا اور بو نہیں آتی ہے منہ سے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا جب علت بو ہے تو صرف لہسن اور صرف پیاز پر یہ منحصر نہیں رہے گی بات، بلکہ جو بھی کوئی بھی سبزی اگر بودار ہے ایسی جس سے تکلیف ہو، جو طبیعت کو پسند نہ ہو، تو ہر ایسی چیز کھا کر مسجد میں جانا یہ مکروہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غایت احتیاط کی بنا پر پکنے کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہیں فرمایا، وہ غایت احتیاط تھی. اور حدیث پاک میں جس میں یہ ہے کہ سرکار نے پورا کھانا واپس کیا، اس میں کھانے کی حیثیت سے تو یہ لگ رہا ہے کہ پکا ہوا ہی ہے، تو غایت احتیاط پر محمول کریں گے. اور اگر ایسا بھی ممکن ہے کہ اس میں کچی پیاز کچا لہسن ہی ڈال دیا گیا ہو، اس لیے سرکار نے اس کو تناول نہیں فرمایا، تو اس میں دونوں چیزوں کا احتمال ہے. چلیے ارے یار یہ سب تنزیہی ہیں، یہ کوئی تحریمی نہیں ہے. مسجد میں جانا بھی ہم اسی لیے مسجد میں ایسی چیز کا استعمال کہ جس سے بو پھیلے، چاہے وہ گیس ہو یا مٹی کے تیل کا چراغ ہی جلائے تو مٹی کے تیل میں بھی بو آتی ہے، یہ سب مکروہ ہوں گے. کیا چیز الاؤٹ سے بو آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو بہرحال وہ بھی اسی حکم میں شامل ہوگا. چلیے خیر ہے، یا کوئی بھی مچھر وغیرہ مارنے کی، سب میں جس میں بھی بو آ رہی ہے ان سب کا حکم یہی ہوگا، کیونکہ آگے ذکر آ رہا ہے. چلیے پڑھیے جلدی سے. باب ما جاء فی کراہیت اکل الصوم والبصل. حدثنا اسحاق ابن منصور، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن منصور نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید قطان نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن جریج سے، وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا عطا، ہم سے حدیث بیان کی عطا نے، وہ روایت کرتے ہیں عن جابر، حضرت جابر سے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل من ہذہ، جس نے اس سے کھایا، کس سے کھایا؟ اشارہ ہے پیاز یا ہاں. قال اولا مرتن الصوم، پہلی بار تو سرکار نے لہسن کہا، ثم قال الصوم والبصل، پھر سرکار نے لہسن اور پیاز دونوں کا ذکر کیا، اور آگے والکراس، اور تمام بدبودار سبزیوں کا ذکر کیا. فلا یقربنا فی، بلکہ یقربنا فی مساجدنا،
ہماری ان مسجدوں میں وہ ہمارے قریب نہ آئے جو یہ کھائے، یعنی کچی کھا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو مساجد نہ ہے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد نبوی شریف تو ایک ہی مسجد تھی، یہ تو مساجد کا ذکر ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حکم تمام مساجد میں ہے۔ ائمہ احناف اور تمام جمہور ائمہ کا قول یہی ہے کہ یہ حکم مساجد، تمام مساجد کا حکم ہے، اگرچہ بعض لوگ اس بات کی طرف بھی گئے کہ یہ صرف مسجد رسول کا حکم ہے، لیکن مساجد نہ بتا رہا ہے۔ وفی الباب عن عمر، اس باب میں حضرت عمر سے بھی روایت ہے، حضرت ابو ایوب اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید، حضرت جابر ابن سمرہ، حضرت قرہ، حضرت ابن عمر، ان تمام حضرات سے حدیث موجود ہے۔ باب ما جاء فی الرخصۃ فی اکل الصوم مطبوخا، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو پکے ہوئے لہسن کے کھانے کی رخصت کے سلسلے میں آئی ہیں۔ مفہوم ہم بتا چکے ہیں۔ حدثنا محمود بن غیلان، ہم سے حدیث بیان کی محمود ابن غیلان نے، انہوں نے کہا حدثنا ابو داؤد، ہم سے حدیث بیان کی ابو داؤد نے، انباءنا شعبہ، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، ہم سے حدیث ہمیں خبر دی شعبہ نے، عن سماک ابن حرب، وہ روایت کرتے ہیں سماک ابن حرب سے، سمع جابر ابن سمرہ، انہوں نے جابر ابن سمرہ سے سنا، یقول کہتے ہوئے، وہ کہتے ہیں نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی ایوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر قیام فرمایا۔ وَكَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ بِفَضْلِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرما لیتے تو بچا ہوا کھانا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجتے تھے۔ فَبَعَثَ إِلَيْهِ طَعَامًا يَوْمًا بِطَعَامٍ، تو ایک دن سرکار نے ان کی طرف کھانا بھیجا، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ فلما اتا ابو ایوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فذکر ذلک لہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر انہوں نے کیا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ الصوم، اس میں لہسن تھا اس لیے نہیں کھایا۔ فقال، تو ارشاد فرمایا یا رسول اللہ احرام، کیا لہسن حرام ہے؟ احرام ہوا، کیا وہ حرام ہے؟ قال، سرکار نے فرمایا لا، نہیں، ولکنی اکرہہ، لیکن میں اسے نہ پسند کرتا ہوں، من اجل ریحہ، اس کے بو کی وجہ سے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا محمد بن مدویہ مدویہ، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مدویہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی جراح ابن ملیح نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں شریک ابن حنبل سے، عن علی، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی سے، قال، انہوں نے کہا نہا یا نہیا عن اکل الصوم، منع کر دیا گیا کچے لہسن کھانے سے، الا مطبوخہ، مگر یہ کہ وہ پکا ہوا ہو۔ وقد روی ھذا عن علی، اسی حدیث کی روایت کی گئی ہے حضرت علی سے، انہو قال، انہوں نے کہا نہیا عن اکل الصوم الا مطبوخہ، قولہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی قول ہے، یہ بھی ایک اس روایت میں یہ کہا گیا۔ حدثنا حناد حدثنا وکی عن ابی، امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وکی نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں شریک ابن حنبل سے، عن علی، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی سے، انہو کرہ اکل الصوم، کہ انہوں نے لہسن کے کھانے کو ناپسند کیا، الا مطبوخہ، مگر یہ کہ پکا ہوا ہو۔ ھذا حدیث لیس اسنادہ بذلک القوی، یہ حدیث ایسی ہے کہ جس کی اسناد اتنی قوی نہیں ہے۔ وروی عن شریک ابن حنبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا، اور اسی حدیث کی روایت شریک ابن حنبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا بھی کی گئی ہے۔ حدثنا الحسن بن صباح، ہم سے حدیث بیان کے حسن ابن صباح بزار نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن ابی یزید، عبداللہ ابن یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابی یزید سے، عن ام ایوب، وہ روایت کرتے ہیں ام ایوب سے، اخبرت ہو، کہ انہوں نے انہیں بتایا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل علیہم،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے یہاں تشریف فرما ہوئے، اقامت پذیر ہوئے، فتکلفوا له طعاما فیہ من بعض هذه البقول، تو ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے بنانے میں تکلف کیا، یعنی تکلف کا معنی اردو والا تکلف جو ہے وہ نہیں ہوگا یہاں پر، مطلقاً کھانا تیار کیا۔ فتکلفوا له طعاما، تو سرکار کے لیے انہوں نے کھانا بنایا، فیہ من بعض هذه البقول، جن کے اندر کچھ یہ ایسی ہی سبزیاں تھیں ہے نا جن میں بو ہوتی ہے، فکرہ اکلا، تو سرکار نے اس کے کھانے کو ناپسند کیا، فقال لاصحابہ کلوہ، تو اپنے اصحاب سے سرکار نے ارشاد فرمایا تم لوگ کھا لو، فانی لست کاحدکم، کیونکہ میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں، ہے میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں، انی اخاف ان اوذی صاحبیہ، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں اپنے دونوں فرشتوں کو، دونوں ساتھ میں رہنے والے فرشتوں کو تکلیف نہ دے دوں، یہ غایت احتیاط ہے سرکار کی۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وام ایوب ہی امرأۃ ابی ایوب الانصاری، ام ایوب یہ ابو ایوب انصاری کی بیوی ہے، مطلب ان کی ماں نہیں، بیوی، یہ ان کی کنیت تھی ام ایوب۔ حدثنا محمد بن حمید حدثنا زید بن الحباب عن ابی خلدہ، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن حمید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی زید ابن حباب نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو خلدہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو العالیہ سے، قال انہوں نے کہا الصوم من طیبات الرزق، لہسن اچھے پاکیزہ اور حلال رزق سے ہے، یعنی حرام نہیں ہے۔ وہ ابو خلدہ اسمہ خالد بن دینار، ابو خلدہ ان کا نام خالد بن دینار ہے، اور یہ ثقہ ہے اہل حدیث کے نزدیک، اہل حدیث سے مراد محدثین کے نزدیک، وہ دور حاضر کے اہل حدیث نہیں۔ وقد ادرک انس بن مالک، وقد ادرک انس بن مالک، اور انہوں نے انس بن مالک کو پایا ہے، وسمع منہ، اور ان سے حدیثیں سنی ہیں۔ وابو العالیہ اسمہ رفیع، ابو العالیہ کا نام رفیع ہے، اور وہ ریاحی، اور یہ ریاحی ہے، قال جگہ کی طرف نسبت ہے ریاحی۔ قال عبد الرحمن ابن مہدی، عبد الرحمن ابن مہدی نے کہا کانا ابو خلدہ خیارم مسلمہ، حضرت ابو خلدہ ایک بہتر مسلمان تھے،